بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر آج ہم مشقی سوالات کر رہے تھے، بلکہ یہاں تک سوال نمبر 3 جو ہے یہ ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 4 جو ہے یہاں سے شروع کریں گے۔ یہ محنت پسند خرد مند جو ہے اس کے مشقی سوالات ہیں، اور دیا ہوا سوال کیا ہے؟ درست بیان کے سامنے درست اور غلط کے سامنے غلط لکھیے۔ پہلا ہے خسرو آرام رعیت سے خدمت چاہتا تھا۔ پوچھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یا درست ہے، تو یہ پہلا جو ہے یہ غلط ہے، کیونکہ وہ ان سے خدمت نہیں چاہتا تھا۔ جب راحت و آرام کے سامان پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی اور حسد نے باغ سے کوچ کیا۔ جب راحت و آرام کے سامان پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ دوسرا جو ہے وہ بھی جیم ہے۔ پہلے اسی بے احتیاجی کو لوگ تونگری کہتے تھے، یہ درست ہے۔ چونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی تھیں، اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی درست ہے۔ خسرو آرام ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا، غلط، وہ ایسا نہیں تھا۔ محنت پسند خرد مند احتیاج و افلاس کا بیٹا ہے، یہ درست ہے۔ محنت پسند خرد مند نے امید کا دودھ پیا ہے، ہنر مندی نے اسے پالا ہے، اور وہ کمال کا شاگرد ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی درست آپشن جو ہے وہ یہ بھی درست ہے۔ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جو بیان ہے۔ اب یہ جو تھا یہ مشقی سوالات جو ہیں، اس میں اب نیکسٹ جو سوال ہے وہ ہے رموز اوقاف کا۔ سیکنڈ ایئر سلیبس کے آغاز جب میں نے اس کا کیا تھا تو میں نے آپ کو سارا سلیبس بتایا تھا۔ اس میں نے بتایا تھا کہ 5 نمبر کا سوال آپ کا رموز اوقاف کا ہوتا ہے پیپر میں، اور اس میں آپ کو آپشن جو ہے وہ دی ہوتی ہے۔ ان چاروں آپشنس میں آپ نے ایک کو ٹک کرنا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ کیا مفہوم ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں، اور پھر آگے یہاں پہ تھوڑی تعریفیں دی ہوئی ہیں، میں آپ کو تفصیل کے ساتھ آج یہ سوال یہ بھی کرواؤں گی کہ رموز اوقاف جو ہیں وہ کیا ہیں۔ کہہ رہے ہیں رموز اوقاف کی علامتوں کے بغیر، رموز اوقاف کی علامتوں کے بغیر تحریر میں نکھار نہیں آتا ہے۔ یہ دراصل رموز میں نے آپ کو پہلے بتایا رمز کی جمع ہے، اوقاف وقف کی جمع ہے۔ دراصل یہ وہ علامتیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے علیحدہ کریں۔ رموز اوقاف کی مدد سے پڑھنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جملوں کو کس طرح پڑھنا ہے، یا جملے کے کس حصے کو کس طرح ادا کرنا ہے، اور کہاں کہاں اور کس قدر توقف کرنا یعنی رکنا ہے۔ اگر یہ علامتیں نہ ہوں تو عبارت الفاظ و حروف کا ملغوبہ بن کر یعنی مجموعہ یعنی گڈمڈ ہو جائے۔ ملغوبہ ہوتا ہے یعنی چیزیں جو مکس ہو جائیں، جن کو علیحدہ کرنا ممکن نہ ہو، اور اس کا مفہوم سمجھنے میں دشواری پیش آئے۔ ان کے نہ ہونے سے عبارت کے غلط ملت ہونے کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ رموز اوقاف کا فائدہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، نظر کو سکون ملتا ہے، اور پڑھنے والا ہر جملے کو ہر جز کی اہمیت جان لیتا ہے۔ رموز اوقاف کا آغاز اب کہہ رہے ہیں بغداد، دمشق اور اندلس کے عرب علماء نے کیا۔ اہل یورپ نے علماء اندلس کی تقلید کی اور تھوڑے سے تغیر سے ان ہی اوقاف کو اپنے یہاں رائج کر لیا۔ انگریزی میں بھی بالکل اسی طرح سے ہی یہ جو ہیں یہ رائج ہیں، اور اسی طرح سے ہی یہ علامتیں بھی ہیں ان کی، تو نام جو ہیں وہ ان کے جو ہیں وہ پھر ظاہر وہاں پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ آج دنیا کی کم و بیش ہر علمی اور ادبی زبان میں رموز اوقاف کے طور پر کچھ نہ کچھ علامتیں مقرر اور مستعمل ہیں۔ مستعمل یعنی استعمال کی جاتی ہیں۔ اردو میں اس مقصد کے لیے جو علامتیں استعمال کی جاتی ہیں ان کے نام اور شکلیں حسب ذیل ہیں۔ یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ 6 دی ہوئی ہیں، اور ہم جو ہے ان کو تفصیل کے ساتھ اپنی جو ہے وہ گرامر کی کتاب اس سے جو ہے وہ کرتے ہیں، تاکہ پیپر میں یہ آپ کو جو ہیں علامتیں جب آئیں تو آپ کو معلوم ہو۔ ان کی اب میں آپ کو یہاں پہ تعریفیں بھی جو ہے وہ بتاؤں گی، اور
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ہاں یہاں بھی 10 دی ہوئی ہیں. ان کی میں آپ کو تعریفیں بتاؤں گی اور 10 ہی علامتیں جو ہیں وہ ہیں، اور ان کا آپ جو ہیں کیا کریں گے کہ جب علامت اور اس کی تعریف جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگی تو آپ کے لیے وہ آپشن جو ہے اس کو ٹک کرنا مشکل نہیں ہوگا. تعریفیں بہت آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے نام کے ہی جو ہیں وہ مطابق ہیں. جو ان کا جیسے نام ہے سکتہ یا وقف خفیف. سکتہ کا مطلب رکنا ہوتا ہے، ساکن ہو جانا. وقف جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں وقفے کو، خفیف ہلکے کو. تو اسی طرح یعنی یہ اپنے نام سے ہی جو ہے ان کی تعریف جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. لہٰذا اب ہم آتے ہیں ان کی تعریفوں کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں. ان کی تعریفیں جو ہیں ان کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ان کا کیا جو ہے وہ یہ دیکھیں. یہ میں نے سارا آپ کو سمجھا دیا ہے. وہ بھی وہی بتا رہے ہیں کہ علامتیں کیا ہیں اور کیسے ان کا جو ہے وہ استعمال شروع کیا گیا. ہم آتے ہیں ان کی تعریفوں کی طرف. سب سے پہلے ہے سکتہ یا وقف خفیف. سکتہ یا وقف خفیف، تھوڑا یعنی رکنا. علامت اس کی یہ ہے، یہ الٹا واؤ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی علامت ہے. کہتے ہیں جملے میں جہاں ذرا سا ٹھہرنا ہو. ظاہر ہے وہ نام سے ظاہر ہے. سکتہ یا وقف خفیف. خفیف کہتے ہیں ہلکے کو، تھوڑے وقفے کو. یعنی جہاں تھوڑا رکنا ہو جملے میں وہاں یہ علامت لگائی جاتی ہے. اور اس کو جو ہے وہ آگے اس کی تفصیل دی ہوئی ہے کہ عمران، آگے جو ہے وہ یہ ہے کوما ہے، اور اس کو جو ہے اس کے بعد ارشد، پھر کوما ہے. خالد اور شاہد دوست ہیں. یہ تھوڑا رکنا تھا. اس طرح یہاں پہ جو ہے وہ کیا آ گئی، یہ علامت آ گئی کومے کی. یہاں پہ کوما جو ہے یہ ہم نے لگایا اور آپ دیکھ رہے ہیں. میں ایک دو مثالیں ان کی دیکھوں گی. امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو. دیکھیں ان کے درمیان میں یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ آئی ہے علامت. اور یہ علامت کس کی ہے، یہ علامت ہے جو ہے اس کی سکتے کی، جس کو کوما جو ہے وہ کہتے ہیں. انگلش میں بھی اس کو کولن جو ہے وہ کہتے ہیں. اب آ جائیں اس کی طرف. وقفہ وہ تھا خفیف وقفہ، ہلکا تھوڑا سا جو ہے وہ رکنا. اب جو ہے وہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، پورا وقفہ، سیمی کولن وقفہ. اس کی علامت کومے کے نیچے جو ہے یہ ڈاٹ ہے، نقطہ ہے. کہہ رہے ہیں جہاں وقفے سے سکتے سے زیادہ رکنا مقصود ہو. جہاں زیادہ ٹھہراؤ مقصود ہو وہاں یہ علامت رہتی ہے. اسے نصف وقف بھی کہتے ہیں. اگر پیپر میں آ جائے وقفہ یا نصف وقف تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہوگا. سکتہ آ جائے یا وقف خفیف آ جائے، دونوں کا جو ہے وہ کیا ہے، دونوں کا مفہوم جو ہے وہ ایک ہی ہے. آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. تو اب اس کی علامتیں بتائی ہوئی ہیں. نصف وقف کی جو ہے کیا کہہ رہے ہیں، نصف وقف جو ہے علامت میں نے آپ کو بتا دی کہ کومے کے نیچے جو ہے وہ ڈاٹ ہے. کہہ رہے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. دونوں کے درمیان کیا آ گیا، سیمی کولن وقفہ آ گیا. یعنی اس کے نیچے کومے کے نیچے جو ہے وہ یہ ڈاٹ لگائیں گے. جملوں میں تاکید کرتے ہوئے زور دینا مقصود ہو تو یہ علامت لگاتے ہیں. جیسے جب بھی تم آتے ہو غصے میں ہوتے ہو. جب بھی تم آتے ہو، آگے جو ہے وہ آ گیا ہے وقفہ آ گیا ہے، غصے میں ہوتے ہو. جیو تو ایسے جیو. جیو کے بعد جو ہے وہ یہ آ گیا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ ساری جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں. آگے اس کی جو ہیں مثالیں جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں. نیکسٹ تیسرا ہے رابطہ یا وقف لازم، کولن انگلش میں کہتے ہیں. علامت اس کی کیا ہے،
یہ 2 ڈاٹ جو ہیں اوپر نیچے یہ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ رابطے کے لیے ہیں۔ رابطہ یا وقف لازم، وقفہ سے تھوڑا زیادہ ٹھہراؤ کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے، وقفہ۔ اب دیکھیں یہ ساری آپس میں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ علامت تب لگانی ہے جب تھوڑا سا رکنا ہے، جب اس سے تھوڑا زیادہ رکنا ہے تو وقفہ آ جانا ہے۔ وقفے سے کہہ رہے ہیں تھوڑا سا زیادہ ٹھہراؤ، یہ بات اس نے یہاں کی ہے، تو پھر کیا آ جائے گا؟ پھر یہ جو ہے یہ علامت آ جائے گی۔ کسی دانا کا قول بیان کرنا ہو تو تمہیدی جملے کے بعد یہ علامت لگاتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ شیخ سعدی کا قول ہے، یہ آگے ہیں، قولن آ گیا ہے، 2 نقطے آگے ہیں، دشمن کو کمزور مت سمجھو۔ شاعر نے کیا عمدہ کہا ہے، اس کے بعد آگے شعر آئے گا۔ تم بہت خوبصورت ہو جیسے یہ گلاب کا کھلا ہوا پھول، یعنی وہ جو ہے وہ کیا کیا ہے، وہ علامت جو ہے وہ لگا دی ہے۔ اس کے بعد ہے تفصیلیہ۔ تفصیلیہ تفصیل جو ہے وہ بیان کرنا ہے، یعنی پہلے جو ہے وہ ہیڈنگ اور اس کے بعد تفصیل جو دینی ہے، کولن ڈیش، یعنی پہلے کولن تھا اب کولن ڈیش، مراد کیا ہے؟ آگے ڈیش بھی آئے گی کولن کے بعد، یعنی 2 نقطے لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیش چھوٹی سی جو ہے وہ لگائیں گے اور پھر تفصیل بیان کر دیں گے۔ یہ علامت تفصیلی بیان یا تشریح کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی یہ جو ہے یہ تفصیل بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اچھی تحریر کی خوبیاں یہ ہیں، یہ دونوں لگا کے آگے چھوٹا سا جو ہے وہ ڈیش لگا کے، تو کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہم آگے اس کی تفصیل لکھ دیں گے۔ تفصیل کیا؟ کسی طویل اقتباس کو نقل کرتے ہوئے یا فہرست پیش کرتے وقت یہ علامت لگاتے ہیں، جیسے تاریخ اسلام کے بڑے بڑے فاتحین یہ ہیں، فاتحین یہ ہیں، کیا ہیں؟ خالد بن ولید، عمر بن وقاص، محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ علامت لگا کے آگے ان کے نام لکھ دیے۔ جن جملوں میں حسب ذیل مندرجہ ذیل دیے گئے ہوں ان میں یہ علامت لگاتے ہیں، جیسے مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کیجیے، مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کیجیے، یہ جو ہے یہ آ گیا، کولن ڈیش جو ہے وہ آ گیا۔ استوائی کو حسب ذیل طریقے سے استعمال کیجیے، اس کے بعد جو ہے یہ کولن ڈیش آگے 2 ڈاٹ اور آگے ڈیش جو ہے وہ لگا دیا۔ پاس ہونے والے طلبہ کے نام ہیں، یہ دیکھیں پاس ہونے والے طلبہ کے نام ہیں، دونوں لگا کے آگے ڈیش لگا دیا۔ 5ویں نمبر پہ ہمارا جو ہے وہ آ گیا ہے ختمہ یا وقف کامل، فل سٹاپ۔ ختمہ ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، یا وقف کامل یعنی مکمل، کامل مکمل وقفہ، جہاں پہ مکمل رکنا ہے۔ دیکھا میں سیکنڈ ایئر آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ اپنے نام سے ہی جو ہے گزر ہے۔ ختمہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ آپ نے پہلے علامت جو ہے وہ سکتہ دیکھا، سکتہ کا مطلب رکنا ہے، وقف خفیف تھوڑا وقفہ، وقفہ پھر آ گیا، یعنی اس سے وقف خفیف سے زیادہ جو ہے۔ رابطہ جو ہے وقف لازم، یعنی وقفے سے تھوڑا زیادہ جو ٹھہراؤ ہے۔ تفصیلیہ جو ہے یعنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہو جس چیز کو، تو اس کے بعد یعنی اپنے نام سے ہی یہ علامتیں جو ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ ان کی تعریفیں پیپر میں نہیں آتی، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، تعریفیں نہیں آتی لیکن تعریفیں یاد کرنا لازم ہے، کیونکہ جب تک آپ تعریفیں یاد نہیں کریں گے، اور وہ بہت آسان ہے، بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ختمہ یا وقف کامل، یعنی ختم ہو گیا ختمہ، ختم ہو گیا، وقف کامل مکمل جو ہے وہ وقف، فل سٹاپ انگلش میں کہتے ہیں، چاہے آپ انگلش میں ان کو ذہن میں رکھیں، فل سٹاپ یعنی مکمل رکنا۔ علامت ہے یہ چھوٹی سی ڈیش، جہاں عبارت جو ہے کہہ رہی ہیں یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں کوئی جملہ یا پیراگراف ختم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خیال تحریر کیا جا رہا تھا وہ ختم ہو گیا، جیسے میں کام ختم کر کے آپ کی طرف آتا ہوں، جملہ مکمل ہو گیا۔ مکمل جملہ جو ہے وہ جب ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں پہ یہ جو ہے یہ لگانا ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے بکس میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب جملہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ علامت وہاں پہ لگائی جاتی ہے۔ علم حاصل کرو
چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس کے بعد یہ ختمہ آ گیا ہے، فل سٹاپ آ گیا ہے۔ قاسم بہادر لڑکا ہے، اس کے بعد ختمہ آ گیا۔ حمزہ ادریس ایک محنتی لڑکا ہے، اس کے بعد فل سٹاپ آ گیا۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اس کے بعد فل سٹاپ جو ہے وہ آ گیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو ان کی سمجھ جو ہے وہ آ گئی ہوگی۔ اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں سوالیہ یا استفہامیہ۔ یہ جتنے ہو گئے آج، مجھے یہ ہے کہ یہ چھٹا ہی مشکل سے جو ہے وہ ہوگا، نیکسٹ ہم جو ہے وہ کل کریں گے سوالیہ یا استفہامیہ۔ اب سوالیہ بھی آپ کو معلوم ہے، سوالیہ سوال کرنا۔ آپ ہمیشہ سے جب جو ہے وہ سوال لکھتے ہیں تو اس کے آخر میں یہ کویسچن مارک جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوالیہ یا استفہامیہ۔ یہ جو ہے یہ کویسچن مارک جو یہ علامت ہے، اس کی علامتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ پیپر میں علامتیں دی ہوتی ہیں اور آپشن دی ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ کون سی آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ نیکسٹ ہم کو تھوڑی سی جو ہے وہ اس کی دیکھیں گے، جب جو ہے وہ پریکٹس کریں گے تو دیکھیں گے کہ کس طرح سے پیپر میں جو ہے وہ سوال آتا ہے۔ یہ آپ کی گرامر کی کتابوں میں اس کی بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ دیا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے وہاں سے جو ہے وہ پریکٹس کے طور پہ یا پیپر کوئی لے کے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے آتی ہیں۔ یہ علامت جملے کے آخر میں لائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات دریافت کی جا رہی ہے۔ جیسے آپ کہاں رہتے ہیں، آگے کویسچن مارک، آپ کا نام کیا ہے، اس کے بعد کویسچن مارک ہے، آپ کس کالج میں پڑھتے ہیں، کویسچن مارک۔ پوچھا جا رہا ہے سوال، اس کا مطلب ہے سوالیہ یا استفہامیہ۔ استفہامیہ بھی وہی ہوتا ہے، سوالیہ بھی وہی ہوتا ہے۔ آپ کو بخار تو نہیں، پوچھا جا رہا ہے ندیم کل تم کالج آئے تھے، یعنی کیا آئے تھے، اتنی دیر سے کیوں آئے ہو۔ آپ میری بات سے متفق ہو، یعنی کیا آپ میری بات سے متفق ہو، یہاں بھی جو ہے وہ کویسچن مارک آ گیا ہے۔ تو یہ جو ہیں یہ ہمارے 6 جو ہیں یہ ہو گئے ہیں، باقی 4 ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ آپ نے ان کو جو ہے وہ سیکنڈ ایئر بہت جو ہے وہ دل لگی کے ساتھ جو ہے ان ساری علامتوں کو دیکھنا ہے، ان کی جو ہے وہ تعریفیں دیکھنی ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی یہ 5 نمبر کا سوال جو ہے یہ مشکل نہیں رہے گا، اور 5 نمبر آپ کے جو ہیں وہ اپنے ہیں۔ لہٰذا ان کو آپ نے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ اس سوال کو بھی دیکھنا ہے، جو کہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اور اس میں آپ جو ہیں وہ مکمل جو ہیں وہ 5 کے 5 آپ نمبر لے سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔